دوستو، مخچکالا روس میں جمہوریہ داغستان کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ بحیرہ کیسپیئن کے مغربی کنارے پر واقع ہے اور شمالی قفقاز کا سب سے بڑا شہر ہے۔ شہر کو انتظامی طور پر 3 اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے۔ شہر میں نقل و حمل کے 2 بڑے ذرائع مخچکالا ہوائی اڈہ اور مخچکالا کی بندرگاہ ہے۔ یہ شہر ایک بڑا صنعتی مرکز ہے۔ مخچکالا شہر شمالی قفقاز کے علاقے کے لیے نقل و حمل کا مرکز ہے، جو ماسکو اور باکو کے درمیان ریلوے لائن اور موٹر وے پر واقع ہے۔ اس شہر کی آبادی تقریباً 6.25 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ یہ شہر جمہوریہ داغستان روس کا دارالحکومت ہے۔ یہ شہر قفقاز کے پہاڑوں کے دامن میں بحیرہ کیسپیئن کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ شہر کے نام کا اصل مطلب داغستانی زبان سے ماخوذ کیا گیا ہے، جس کا معنی ہے تیرک کا قلعہ۔ مخچکالا کی آب و ہوا مرطوب ہے، جس میں گرمیاں گرم اور سردیاں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ یہ شہر روس کے قدیم ترین آثار قدیمہ میں سے ایک ہے، جس میں پتھر کے زمانے کی بستیاں بھی شامل ہیں۔ مخچکالا رشیا شمالی قفقاز کے علاقے کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ شہر بحیرہ کیسپیئن پر ایک اہم بندرگاہ ہے اور قفقاز کے پہاڑوں کے گیٹ وے کے طور پر کام کرتا ہے۔ مخچکالا کا سب سے اہم اور بڑا تعلیمی ادارہ فیڈرل یونیورسٹی آف داغستان ہے، جو داغستان کی جمہوریہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ شہر میں مخچکالا زو شمالی قفقاز کے علاقے کا واحد چڑیا گھر ہے۔ یہ شہر ایک اہم ریلوے اسٹیشن اور ایک اہم بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ساتھ خطے میں نقل و حمل کا مرکز ہے۔ شہر میں بہت سارے اہم ثقافتی ادارے موجود ہیں، جن میں مخچکالا میوزیم آف فائن آرٹس، مخچکالا ڈرامہ تھیٹر اور مخچکالا پپٹ تھیٹر شامل ہیں۔ یہ شہر شمالی قفقاز کے علاقے کا ایک اہم صنعتی مرکز بھی ہے، جس میں تیل اور گیس، دھات کاری، مشین سازی اور فوڈ پروسیسنگ سمیت بہت ساری بڑی صنعتیں شامل ہیں۔ مخچکالا میں کئی بڑے شاپنگ مالز موجود ہیں، جن میں مخچکالا مال اور مخچکالا گرینڈ مال شامل ہیں۔ اس شہر کو بس اور ٹرالی لائنوں کے ساتھ میٹرو سسٹم بھی فراہم کی گئی ہے۔ یہاں پر کئی پارکس موجود ہیں، جن میں سٹی پارک اور گورکی پارک شامل ہیں۔ مخچکالا میں کئی اہم مذہبی ادارے موجود ہیں، جن میں مخچکالا کیتھیڈرل اور مخچکالا مسجد شامل ہیں۔ اس شہر میں کئی اہم یادگاریں موجود ہیں، جن میں عظیم محب وطن جنگ کے ہیروز کی یادگار اور سیاسی جبر کے متاثرین کی یادگاریں شامل ہیں۔ یہاں پر کئی سالانہ ثقافتی تہوار منائے جاتے ہیں، جن میں مخچکالا انٹرنیشنل فلم فیسٹیول اور مخچکالا میوزک فیسٹیول شامل ہیں۔ یہ شمالی قفقاز کے علاقے کا سب سے بڑا شہر ہے اور اس کی آبادی تقریباً 10 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ اس شہر کی بنیاد 1844 میں ایک قلعے کے طور پر رکھی گئی تھی اور اس کا نام ایک مقامی شہزادے کے نام پر رکھا گیا تھا۔ بعد میں اس کا نام شہر سے گزرنے والے دریائے مخچکالا کے نام پر رکھ دیا گیا۔ 19ویں صدی کے دوران شہر نے تیزی سے ترقی کی اور ٹرانس سائبیرین ریلوے کا ایک اہم سٹاپ بن گیا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں مخچکالا ایک صنعتی مرکز بن گیا اور اس شہر کی آبادی تیزی سے بڑھنے لگی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران شہر کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، لیکن بعد میں اسے جلد دوبارہ تعمیر کر دیا گیا۔ آج مخچکالا ایک متحرک ثقافت اور معیشت کے ساتھ ایک جدید شہر ہے۔ یہ کئی صنعتوں، یونیورسٹیوں اور سیاحتی مقامات کا گھر ہے اور نقل و حمل، تجارت اور ثقافت کے لیے ایک اہم علاقائی مرکز ہے۔ مخچکالا کا اصل نام پیٹرووسک پورٹ تھا، جس کا نام روسی جنرل یمفی پیٹرووسک کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اس کی بنیاد 1844 میں ایک قلعے اور بندرگاہ کے طور پر رکھی گئی تھی۔ داغستانی انقلابی رہنما نریمان نریمانوف کے نام پر 1921 میں اس کا نام مخچکالا رکھ دیا گیا۔ یہ شہر تقریباً 200 اسکوائر کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ اس شہر میں کئی نسلی گروہ آباد ہیں۔
مخچکالہ کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے۔ آبادی کی اکثریت سنی مسلم عقیدے پر عمل کرتی ہے۔ شہر میں کئی مساجد اور اسلامی ادارے موجود ہیں۔ اس شہر میں خواندگی کی شرح نسبتاً زیادہ ہے، جہاں آبادی کا ایک بڑا حصہ تعلیم یافتہ ہے۔ مخچکالہ مجموعی طور پر ایک بھرپور ثقافتی ورثے کے ساتھ ایک متحرک شہر ہے، جس کی متنوع آبادی اسلامی اثر و رسوخ اور خطے میں تاریخی اہمیت ہے۔ مخچکالہ بحیرہ کیسپیئن کے مغربی کنارے پر واقع ہے، جو اسے روس کے شمالی قفقاز کے علاقے میں ایک اہم بندرگاہی شہر بناتا ہے۔ مخچکالہ جمہوریہ داغستان کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے، جو اپنے ثقافتی تنوع اور قدرتی مناظر کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ خطے کا ایک اقتصادی مرکز ہے، جہاں زراعت، ماہی گیری اور تجارت سے لے کر تیل صاف کرنے اور مینوفیکچرنگ تک کی صنعتیں شامل ہیں۔ اس شہر میں تعمیراتی نشانیاں جیسے مخچکالہ کی عظیم الشان مسجد، جو کہ روس کی سب سے بڑی مسجد ہے، انزی ارینا، جو ایک جدید فٹ بال اسٹیڈیم ہے، شامل ہیں۔ مخچکالہ اور ثقافتی ورثے سے مالا مال ہے، جس میں روایتی موسیقی، رقص اور دستکاری مقامی ثقافت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ شہر کے ارد گرد حیرت انگیز قدرتی مناظر ہیں، جن میں پہاڑ اور دریا شامل ہیں۔ یہ شہر ہوائی، سمندری اور زمینی راستے سے اچھی طرح سے جڑا ہے۔ مخچکالہ بین الاقوامی ہوائی اڈہ ملکی اور بین الاقوامی سفر کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ صدیوں پرانی تاریخ کے ساتھ مخچکالہ مختلف سلطنتوں اور ثقافتوں کے زیر اثر رہا۔ یہ حقائق شمالی قفقاز کے علاقے میں ایک ثقافتی، اقتصادی اور تاریخی مرکز کے طور پر مخچکالہ کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ مخچکالہ کے آس پاس کا علاقہ زمانہ قدیم سے آباد ہے۔ یہ تاریخی طور پر البانیہ کا حصہ تھا، جو قفقاز کے علاقے میں ایک قدیم سلطنت تھی۔ قرون وسطیٰ کے دوران یہ خطہ مختلف سلطنتوں کے زیر اثر آیا، جن میں سلطنت فارس اور منگول سلطنت شامل ہیں۔ یہ مختلف اوقات میں صفوی اور عثمانی حکومتوں کا بھی حصہ رہا۔ 19ویں صدی میں روسی سلطنت نے قفقاز تک رسائی حاصل کی، آہستہ آہستہ خطے کے تمام علاقوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ وہ علاقہ جہاں مخچکالہ واقع ہے، 19ویں صدی کے اوائل میں روسی کنٹرول میں آیا۔ مخچکالہ خود 1844 میں پیٹرووسکی نامی روسی فوجی قلعہ بندی کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ اس نے ایک اسٹریٹجک چوکی کے طور پر کام کیا اور بعد میں ایک شہر کے طور پر ترقی کی۔ سوویت دور کے دوران مخچکالہ نے تیزی سے صنعتی اور شہری ترقی کی۔ یہ داغستان خود مختار سوویت سوشلسٹ جمہوریہ کے اندر صنعت، تجارت اور انتظامیہ کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ 1991 میں سوویت یونین کی تحلیل کے بعد مخچکالہ آزاد جمہوریہ داغستان کا دارالحکومت بن گیا۔ اس شہر کو مختلف چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں اقتصادی تنظیم نو، نسلی تنوع اور کبھی کبھار تشدد کا پھیلنا شامل ہیں۔ اپنی پوری تاریخ میں مخچکالہ کو اس کے متنوع ثقافتی اثرات، اسٹریٹجک محلِ وقوع اور ابھرتی ہوئی سیاسی حرکیات نے تشکیل دیا۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو رشیا کی جمہوریہ داغستان کے کیپٹل سٹی مخچکالہ کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ شکریہ۔